بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فیما یقال للمتزوج، حدیث نمبر 1074 میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دلہے کو شادی کے موقع پر اس کو مبارکبادی دیا کرتے تو ارشاد فرمایا کرتے، بارک اللہ لک، اے دلہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے، وبارک علیک، اور تجھ پر اپنی برکتوں کو نازل فرمائے، وجمع بینکما فی الخیر، اور تم دونوں میاں بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالی بھلائی اور خیر پہ جمع فرمائے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شادی شدہ بندے کو جس نے نئی شادی کی ہوتی تھی اس کو مبارکبادی دیا کرتے تھے تو مبارکبادی کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے جو ابھی آپ نے سماعت کیے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے، اور یہ زندگی کے ہر ایک شعبے سے، ہر ایک چیز سے گفتگو کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ معاملہ کیسے کرنا ہے، اس موقع پر آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس موقع پر شریعت آپ کو کیا حکم دیتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا چھوٹا سا ایک معاملہ تھا کسی کو مبارکبادی دینے کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر اس کا طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے دلہا کو یا دلہن کو یوں مبارکبادی دینی ہے۔ ایک ہے ہم جو اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جب کسی کی شادی ہوئی اس کو گلے ملے، سلام دعا لی اور ہم کہتے ہیں جی شادی مبارک ہو، شادی مبارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے الفاظ ہیں، ان کی وہ تاثیر اور برکت نہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لفظوں کی مبارکبادی کی جو ہے برکت اور تاثیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر ہے۔ تو میں اور آپ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد آج سے اس دعا کو یاد کر لیں، اور ہم روز بروز شادیوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں تو ہم اپنا جو الفاظ منہ سے نکالتے ہیں شادی مبارک، اس کی جگہ پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کو استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے ہم مبارکبادی پیش کریں۔ تو الفاظ کو دہرائی دیتا ہوں، یاد کر لیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو مبارکبادی دیتے تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں مبارکبادی دیا کرتے، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے، وبارک علیک، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرمائے، وجمع بینکما فی الخیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کو بھلائی اور خیر پہ جمع فرمائے۔ یہ الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لینا ہے اور مبارکبادی کے موقع پر ان کو استعمال کرنا ہے۔ دراصل زمانے جاہلیت کے اندر جو جاہل لوگ ہوتے تھے، شریعت سے، وحی سے اور علم الہی سے ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا، جب وہ کسی سے ملاقات کرتے تھے شادی کے موقع پر تو ان کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ وہ الفاظ استعمال کر کے مبارکبادی دیا کرتے تھے، بالوفاء والبنین، تم دونوں محبت کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو، اور تمہیں جو ہے بیٹے عطا کیے جائیں، یعنی بیٹوں کے عطا کرنے کی وہ گویا کہ دعا دیا کرتے تھے، اور بیٹیوں سے جو ہے وہ نفرت رکھا کرتے تھے۔ تو اسلام چونکہ جو رسم بد ہوتی ہے، زمانے جاہلیت کا کوئی کام ہوتا ہے جو عقل کے، شریعت کے اور مزاج خداوندی کے خلاف ہوتا ہے، تو شریعت اسلامیہ اس کو رد کرتی ہے، اس کے مد مقابل ایک نیا کام، ایک نئی چیز پیش کرتی ہے جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور اسلام کا تقاضا ہوتا ہے، اسلام کا حکم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل شدہ ہوتی ہے۔ تو بالوفاء والبنین، اس رسم بد اور جملہ ایک جاہلیت کے اوپر مبنی جو جملہ ہے، اس کے رد کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر۔ تو میں اور آپ جو ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک شریعت کو سمجھیں، اس کے مزاج کو جانیں، اور اس کے مطابق جو ہے اپنے شب و روز کو ہم استعمال کیا کریں، اپنے شب و روز کے اندر ان تمام تر عادات کو اور اللہ کے نبی کے ان بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کیا کریں، اس لیے کہ کامیابی اور کامرانی قیامت تک کے لیے پیارے آقا محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اندر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے سنت نبویہ کے مطابق تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس دعا کے ایک ایک لفظ سے بھلائی ٹپک رہی ہے، خیر ٹپک رہی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتوں کی دعائیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور مبارکبادی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ہے شادی مبارک، یعنی تمہاری شادی مبارک ہو۔ ایک ہے بارک اللہ لکا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ وبارک علیکا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول آپ پر ہو۔ وجمع بینکما فی الخیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کو خیر پر جمع فرمائے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم اس دعا کو یاد کریں گے اور جس کسی کو مبارکبادی دیں گے تو انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ ہم اس کو مبارکبادی دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکامات کو سمجھ کر انہیں اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔